بھائی کا بڑا اچھا سوال ہے کہ جو طاق راتوں میں جو بات ہوتی ہے 2 رکعت کر کے نفل پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر اگر امام صاحب کے ساتھ اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو سجدے زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں، ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم تو کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کافی سارا وقت بچ جاتا ہے، تو کیا اس میں ہم ہماری دعائیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک نماز کا سوال ہے، آپ نماز میں صرف اور صرف عربی استعمال کر سکتے ہیں، دوسری کوئی زبان آپ نماز میں نہیں استعمال کر سکتے۔ پہلا مسئلہ، پہلا اصول یہ ہے۔ اب نماز میں صرف اور صرف دعائیں استعمال کرنا ہے تو اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے ہم رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں اگر دعائیں استعمال کرنا ہے تو وہی دعائیں استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی۔ رکوع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں استعمال کی ہیں، نوافل کے لیے، اور سجدے میں بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں، قاعدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں استعمال کی۔ جیسے مثال کے طور پر یاد آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قاعدے میں بیٹھتے تو ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو جو دعائیں جس جگہ جہاں ہیں وہی سے ہی استعمال کیا جائے، یہ سنت ہے، یہ صحیح طریقہ سب سے پہلے۔ نمبر 2 پہ اگر ہمیں وہ دعا یاد نہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یاد کر لیں ہماری زندگی میں، کیونکہ کم سے کم سال میں 1 مرتبہ تو ایسی نوافل جو جماعت کی شکل میں لمبے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اگر ایسی دعائیں یاد کر لیں، رکوع میں، سجدے میں اور قاعدے میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ قیام میں تو صرف اور صرف قرآن ہی سننا ہے۔ اب اگر یہ نہیں ہو پا رہا تو عربی میں جو دعا آپ کو آتی ہے وہ آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر نماز میں آپ سے یہ نہیں ہو سکا عربی بولنا، عربی کا استعمال کرنا، تو نماز کے سلام پھیرنے کے بعد آپ چاہیں تو دوبارہ سجدے میں جا کر رب سے اپنی دعائیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں سجدے میں دعائیں جو مانگنے کا مسئلہ ہے وہ نماز کے بعد اس طرح سجدے میں جا کر مانگتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے ہی نہیں۔ جب بھی سجدے میں بندہ قریب ہوتا ہے دعا مانگنا چاہیے تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، الگ سے سجدہ کر کے دعائیں کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے اعتبار سے کرنا چاہے تو اس طرح سجدے میں جا کے یا براہ راست ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے کے بعد اپنی جو دعائیں مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے۔ مگر نماز کی جہاں تک مسئلہ ہے عربی میں ہی دعائیں پڑھے، اور بالخصوص سنت سے ثابت شدہ جس کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں، جو ثابت ہیں ان کا استعمال کریں تو یہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھا ہے۔